السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم راشد بھائی، آپ لوگوں نے سوال پوچھا کہ معاویہ بن سفیان کیا کاتب وحی تھے، اور اس کے متعلق آپ نے کچھ جاننا چاہا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کسی کا کاتب وحی ہونا یہ اسے معصوم عن الخطا اور اسے محاسبے سے پاک نہیں کر دیتا۔ یہ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ بخاری شریف اٹھائیں، عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، وہ کاتب وحی تھا اس وقت جب کہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تو زیادہ فضیلت اور برگزیدیت ہے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا اور وہ مسلمان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، بخاری میں سارا واقعہ موجود ہے۔ وہ کتابت وحی کیا کرتا تھا، تو بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہو کے وہ واپس چلا گیا اور جا کر وہ لوگوں کو کہتا تھا کوئی وحی نہیں آتی تھی، جب ہم جو لکھوا دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ٹھیک ہے۔ یعنی اس حد تک اس نے اسلام کو بدنام کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ 4 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا، اس میں سے ایک یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراح تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپا ہونا، اس کو وہاں سے نکال کر قتل کر دینا۔ اور امام بخاری اس حدیث کو اس طرح لے کر آئے ہیں، اس کی ہیڈنگ بنائی نبی کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ تو چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے قتل کا حکم دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا ہونے کی محبت کی وجہ سے اسے چھپا لیا، اور 3 دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اسے لے کر آئے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا اس سے۔ پھر حضرت عثمان نے دوسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ، اس کا اسلام قبول کریں، اس کا کلمہ قبول کریں۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ 3 دفعہ جب ایسا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا اچھا پڑھ کلمہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے معاف کیا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کے قتل کا حکم دیا ہوا ہے اور میں اس کا کلمہ قبول نہیں کر رہا، تم میں سے کسی کو ایسا نہ ہوا کہ وہ آگے بڑھ کے اسے قتل کر دیتا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ آنکھ کا اشارہ کرتے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی آنکھوں کے اشارے نہیں کرتے، نبی کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ میں پہلے جو حکم دے چکا ہوں تو قتل کرو اسے۔ ایسے کام اس نے کیے تھے نا، یا آگے اس سے ایسے کام ہونے تھے، اور یہی پھر حضرت عثمان کی شہادت میں بھی ملوث ایسے لوگ، اور اسلام میں جو ہے نا رکھنے ڈالنے والے، اور یہ پھر گورنر بن گیا، اور پھر اس نے مصر کے گورنر بن کے جو اس نے انتشار پھیلائی، وہ سارے لمبے واقعات ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کے۔ ہم آتے ہیں کاتب وحی کی طرف۔ موضوع یہ تھا کہ اب یہ دیکھیں کہ کاتب وحی ہونا اس کو مرتد ہونے سے نہیں بچا سکے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ واپس تو آ گئے اسلام میں، تو چلیں میں بخاری کا ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک کاتب وحی جو کہ سورہ آل عمران کی کتابت کرنے کی فضیلت رکھتا ہے، وہ مرتد ہوا، عیسائی بن گیا، اور عیسائی ہی مرا، اس کو واپس آنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، تو لہٰذا زمین اس کو اگل دیتی تھی، دفناتے تھے اگل دیتی تھی۔ تو یہ بھی لمبا واقعہ ہے، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو سمجھانا یہ تھا کہ کاتب وحی 2 آپ کو بتائے، بخاری کی حدیثیں سنائی کہ ایک مرتد ہو گیا، اس کو معافی مل گئی، بعد میں مصر کا گورنر بنا، پھر وہ خرد برد کرتا تھا اس میں، اور ایک مرتد ہو گیا، اس کو واپسی کی توفیق نہ ہوئی، مرتد ہی مرا۔ یہ ڈکلیئرڈ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی ہونے سے انسان معصوم عن الخطا نہیں ہو جاتا۔ معاویہ بن سفیان تو سو کولڈ کاتب وحی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جو واقعہ آتا ہے کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے بلا بھیجا، وہ آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلا بھیجا، اور اللہ کے نبی نے پھر کہا اللہم لا یشبع اللہ بطنہ، وہ کھانا ہی کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ لہٰذا معاویہ بن سفیان کوئی کاتب وحی نہیں ہے۔ بھئی فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی کے پاس ہزاروں صحابہ موجود ہیں مدینے میں، آپ ان سے عبداللہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے جن سے اللہ کے نبی وحی لکھوایا کرتے تھے؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، یہ سب لکھتے تھے وحی، عبد الرحمن بن عوف تک لکھتے تھے۔
تو معاویہ کا انتخاب کرنا تھا، اور اگر بالفرض فتح مکہ کے بعد جو قرآن اترا انتخاب کر بھی لیا، اس نے لکھ بھی لیا، تو میں نے دو واقعہ بتا دیے نا، تو جو دو کاتب وحی مرتد ہو سکتے ہیں، تو ایک کاتب وحی یہ جو طلیق ابن طلیق یہ بعد میں باغی نہیں ہو سکتا، ہم تو مرتد کا بھی فتویٰ نہیں لاتے، بغاوت کی ہے معاویہ نے، تو کاتب وحی ہونے سے اس کی بغاوت چھپ نہیں جائے گی۔ کاتب وحی کا مطلب یہ قرآن کو جس نے کوئی اس کی کتابت کر لی، ابھی سارے لکھتے پھرتے ہیں قرآن پاک، قرآن تو اپنے اندر ہی ایک محفوظ چیز ہے، اس کو کوئی لکھنے والا محفوظ نہیں کر سکتا، اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے کہ وہ قرآن پاک لکھتا ہے تو کوئی بھی قرآن پاک لکھتا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات کے اوپر چلا جائے، جو کہ معاویہ نہیں چلے۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں کہ اس کے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اس کی بغاوت کو چھپانے کے لیے کہ جی وہ کاتب وحی ہے، وہ مسلمانوں کا ماموں ہے۔ یہ کیا ہمیں آرگومنٹ پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، تو معاویہ بغاوت کرے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ معاویہ نے بغاوت کی، حضرت علی خلیفہ راشد انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا، اعلان کیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اور قتال ہوا۔ اس قتال پر حضرت علی 100% حق پر ہے، معاویہ 100% غلطی پر ہے، گناہ پر ہے، انتشار پر ہے، بغاوت پر ہے۔ تو یہ کاتب وحی ہونے کا دھوس دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی کاتب وحی نہیں، کیونکہ یہ ایسی باتیں کر کے فضیلت بناتے ہیں جو ثابت نہ ہو۔ بھی کبھی کہہ دیں گے ماموں ہے، کبھی کہہ دیں گے وہ قرآن کی کتابت کرتا تھا، کبھی کہہ دیں گے وہ رشتہ دار تھا، کبھی کہہ دیتے جی اس کے اللہ کے نبی نے کہا دعائیں دی اس کو۔ اور بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن نے جن کو انتخاب کیا ہے ان سے بھی غلطی ہوگی تو قرآن کہے گا ہاں بھی ان سے غلطی ہوئی ہے۔ پیغمبروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو قرآن نے ذکر نہیں کیا، تو معاویہ کو کون سا استثناء مل گیا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے؟ صحابہ سے غلطی ہوئی، قرآن نے اس کا اظہار کیا قرآن پاک میں، تو معاویہ سے غلطی ہوئی تو غلطی کو بیان کرنے جی کاتب وحی ہے، اور سو کولڈ کاتب وحی ہے۔ اور کاتب وحی اگر ہوتا بھی تو میں نے بتا دیا، کاتب وحی ہونے سے بھی دو کاتب وحیوں کے دو حالات آپ نے دیکھ ہی لیے۔ تو لہٰذا معاویہ بن سفیان کو سو کولڈ کاتب وحی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یہ بالکل کاتب وحی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو وحی لکھوانے کے لیے یہی ملا تھا طلقاء میں سے، جس کو بلا بھیجا وہ اللہ کے نبی کے کہنے پر آتا نہیں ہے۔ اٹھائے مسلم شریف ابن عباس سے روایت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ابن عباس 3 دفعہ گئے، اس کو بتایا وہ کھانا کھا رہا ہے، آیا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی نے بد دعا دی جسے۔ اب کون اس کے لیے کہے گا کہ جی یہ دعائیں ہیں اس کے لیے؟ اللہم لا یشبع اللہ بطن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو پھر نہیں بھرا۔ 20 سال حکومت کر کے بھی مرتے مرتے مسلمانوں کو یزید جو ہے نا اس کے اوپر نصب کر کے گیا۔ یہ ہے بد دعا، اور فزیکلی بھی یہ بد دعا پوری ہوئی تھی، وہ اتنا کھاتا تھا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، بار بار کھاتا تھا، اور اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ بھی یہ سو کولڈ کاتب وحی معاویہ نے ہی شروع کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سند سے جو حدیثیں آئی ہیں نا وہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے، منکرین حدیث نہ بنے، اور جو روایات صحیح آتی ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضرت علی کوئی معمولی خلیفہ راشد نہیں ہے کہ وہ قتال کریں اور سامنے والے کو آپ ہادی مہدی اور کاتب وحی بنا کر اس کو جو ہے نا فضیلتیں ڈھونڈتے پھریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔